اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے سچے مالک اللہ، تیری مدد میں آنا چاہتا ہوں مردود شیطان کی برائی سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کھلی ہوئی کتاب کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کتاب کو ہم نے قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں، لیلۃ القدر جو دوسری آیت میں کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بڑی قدر و منزلت اور اہم رات، امپورٹنٹ رات کے اندر اس قرآن کو ہم نے نازل کرنا شروع کیا۔ ایسے تو 23 سال کے اندر ہر روز، ہر دن، ہر رات 23 سال کے اندر تھوڑا تھوڑا قرآن آیا ہے، نازل ہوا ہے، لیکن شروعات اس کی رمضان کے لیلۃ القدر میں، اس آیت میں سورہ دخان کی اسی لیلۃ القدر کی طرف اشارہ ہے، کسی اور دوسری رات کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ انا کننا منذرین، ہم اس قرآن میں جو گیان اور ایمان کی باتیں نازل کر رہے ہیں وہ پوری دنیا والوں کے لیے ایک ڈراوا ہے کہ اس سے ڈر کر گیان اور ایمان کی طرف آ جائیں اور سچے مالک کے پکڑ اور عذاب میں گیان کو چھوڑ کر جا کر نہ گریں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کو فیصلہ کر دیا جاتا ہے ہر حکمت والے، سمجھداری والے کام کا، معاملے کا، ہر کام کا، ہر معاملے کا، ہر چیز کا، ہر چھوٹے بڑے ہونا یا نہیں ہونا، تقدیر کے، انسانوں کے، زمین کے، کائنات کے ہر چھوٹے بڑے کام کا فیصلہ اس رات کو کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر، بڑی قدر والی رات۔ امرا من عندنا، ہر کام، ہر معاملہ، ہر فیصلہ سچا مالک کہتا ہے کہ ہماری طرف سے آتا ہے۔ انا کننا مرسلین، ہم جیسے رسولوں کے ذریعے گیان اور ایمان کی بات انسانوں کے لیے بھیجتے ہیں، ایسے ہی ہر معاملہ ہونا یا نہیں ہونا، کب ہونا، نقصان ہونا، فائدہ ہونا، زمین میں کوئی چھوٹا سا جھاڑ اگنا، کوئی جانور یا انسان مرنا، کہیں پر قحط آنا، عذاب آنا، بیماری آنا، یہ سارے فیصلے ہم اسے بھیجتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، اور وہ اسے جا کر انجام دیتے ہیں۔ اس میں پل بھر، اس میں تھوڑا سا بھی آگے پیچھے نہیں کرتے، کم زیادہ نہیں کرتے، جو آرڈر ملتا ہے اس کے مطابق یہ فرشتے کر کے دکھا دیتے ہیں۔ رحمتم من ربک، اور اس دنیا کو، اس کائنات کو ابھی تک سچا مالک اپنی دیا اور رحمت کے ساتھ پالے جا رہا ہے، ہر کام رحمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، وہی اللہ ہے جو سننے والا ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض، وہ پالن ہار ہے، پال رہا ہے، بڑی دیا کے ساتھ آسمان اور زمین کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین اور آسمان کو اپنی جگہ پر بیلنس کے ساتھ روکے ہوئے ہے، کبھی یہ گر نہیں سکتے۔ وَلَئِن زَالَتَا، اگر وہ سچا مالک اسے چھوڑ دے اور زمین اور آسمان اپنے بیلنس کو ڈسٹرب کر کے گرنا پڑنا چالو ہو جائے، ان امسکہما من احد من بعدی، تو ایک سچے مالک کے علاوہ کون ہے جو اس زمین اور آسمان کو روک لے، پکڑ لے؟ ان کنتم موقنین، اگر یقین رکھتے ہو تو اس بات پہ غور کرو اور سچے مالک کی قدرت کی طرف، اس کے گیان اور ایمان کی طرف، اس کے خدا ہونے کی طرف اپنے ذہن کو ڈالو اور اس کو اکیلا خدا مانو۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی خدا، الا ہو، ہے تو صرف ایک ہے، وہی اللہ۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ ربکم، وہ تمہارا رب ہے، تمہیں پال رہا ہے۔ ورب آبائکم الاولین، تمہارے باپ دادا جو اس دنیا میں جی کر اور مر کے چلے گئے، انہیں بھی پالنے کا کام اسی اکیلے رب نے کیا، کوئی دوسرا رب نہیں تھا۔ بل ہم فی شک یلعبون، لیکن دنیا کے کھیل کود میں، دنیا کی دھوکے کی زندگی میں، دھوکے کے فائدے میں پڑھ کر اس گیان اور ایمان کو چھوڑ کر کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، اور دنیا کی ترقی کے پیچھے، دنیا کے ایجوکیشن نالج کے پیچھے، دنیا بنانے کے چکر میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں انہیں بعد میں معلوم پڑے گا، جب حساب کتاب کے بعد وہ سوچیں گے کہ ہم جو کچھ بھی دنیا بنانے کے چکر میں لگے تھے وہ تو کھیل کود سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ انما الحیات الدنیا
لہو و لعب کھیل کود ہے، و تفاخر بینکم تمہارے درمیان آپس میں بڑھوتری کے لیے فخر کرنے کی چیزیں ہیں، و تکاثر فی الاموال والاولاد مال اور اولاد میں زیادہ جمع کرنے کی ہوس اور حرص تمہارے اندر ہے۔ الہاکم التکاثر یہ دنیا زیادہ جمع کرنے نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر تم قبر تک پہنچ جاتے ہو لیکن دنیا جمع کرنا تمہارے ذہن سے ختم ہوتا نہیں۔ آدم کے بچے کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، جب مرے گا قبر میں جائے گا اس کا پیٹ پھٹے گا تو قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرے گی۔ اس آدم کے بچے کو سونے کی وادی مل جائے، سونے کے پہاڑ مل جائے تو بازو والا پہاڑ جا کر کھودے گا کہ اگر ادھر 24 اور 25 کیرٹ کا سونا مجھے ملا ہے پہاڑ بھر کے تو بازو والا کچھ کم کیرٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہوس، یہ حرص، یہ لالچ، یہ دنیا حاصل کرنے، حالانکہ 150 کلو سونا بھی اس کی زندگی بھر کے لیے کافی ہے، وہ بھی استعمال نہیں کر سکتا وہ، تو کیوں دنیا کے پیچھے اتنا بھاگتا؟ یہ اسے بعد میں معلوم پڑے گا یہ جو دنیا میں نے حاصل کی، یہ دنیا جو میں نے بنایا اور جو دنیا کے پیچھے دن رات میں بچپن سے لے کر مرے تک بھاگا، یہ صرف کھیل کود تھا، اس سے زیادہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرتقب انتظار کرو تم اے محمد پیغمبر، یوم تأتی السماء ایک دن ایسا قیامت کا آئے گا کہ یہ آسمان پورا توڑ پھوڑ کر تہس نہس کر دیا جائے گا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ اس پہاڑ کو دیکھتے ہو، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً رکا ہوا بڑا بھاری بھرکم محسوس کرتے ہو، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ یہ روئی کی طرح اڑیں گے، تو اس آسمان کو بھی توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا اور دھواں بنا کے جلا کر اڑا دے گا۔ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ اس وقت تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا، بِدُخَانٍ مُبِينٍ پورا دھواں ہی دھواں کھلا ہوا تمہیں نظر آئے گا۔ آگے کی آیتوں میں دیکھیے، آگے کی ویڈیو میں یخشى الناس ھذا عذاب علیم